اس کو پکڑنے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، کہ انسان سمجھے کہ مال لوگوں کا ہے، میں دھوکا، میں فراڈ، میں کسی بھی طریقے سے اسے حاصل کر لوں، یہ اللہ نے جو تمہیں ہاتھ دیے ہیں اس کا شکر نہیں ہے۔ وَلَا تَمْنَعْ حَقًّا لِلَّهِ هُوَ فِيهِمَا، اور اللہ رب العزت کا جو حق ہے اسے کبھی نہ بولنا، تم اللہ کی راہ میں دیتے نظر آنا، یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے للشکری ارکان ثلاثہ، جو انسان چاہتا ہے کہ شکر گزار بندہ بن جائے، اس کو یاد رکھنا چاہیے شکر کے تین سٹیپ ہیں، تین ستون ہیں، اگر انسان ان کو تھام لیتا ہے تو شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ الاعتراف بالنعم باطنا مع محبت المنعم، کہ انسان باطنی طور پہ دل میں اعتراف کرے کہ ہاں اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ انسان شکر گزاری کی طرف آتا ہی تب ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ میں بہت کمزور ہوں، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن جب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری کمزوری نہیں ہے، میرے اندر تو بہت ساری صلاحیتیں آ گئی ہیں، تو پھر کہتا نظر آتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ قارون نے کہا یہ جو خزانہ، یہ مال جو سارا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری تھیوری ہے، یہ میری سمجھ ہے اور میرا فہم ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس طرح کمایا اور آج ڈیروں مال اور خزانہ میں نے جمع کر لیا۔ یہی انسان جب سمجھتا ہے کہ میں تو بہت پاورفل ہو گیا ہوں، تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اور آخرت میں عذاب تو ہے، یہ اللہ نے دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا۔ الاعتراف بالنعم باطن، دل جو ہے وہ اعتراف کرے کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسرا سٹیپ والتحدث بها ظاہرا مع الثناء على اللہ تعالی، پھر انسان کی زبان سے کلمہ شکر ادا ہو، اور لوگوں میں بیٹھے تو یہ نہ کہے یہ میرا مال ہے، یہ دیکھے میں نے ایسے کر دیا، نہیں اللہ نے ایسا کر دیا، میں نے تو بس کوشش کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو نکھار دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا۔ تیسرا سٹیپ وصرفها في طاعة الله ومرضاته، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کی اطاعت میں اسے لگا دے، یہ نہیں ہے کہ انسان ان نعمتوں کی وجہ سے پھر برائی میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، لوگ پاس بیٹھے ہیں، کسی نے کہا عمر خلیفہ وقت ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اولاد کے حق میں کوئی وصیت نہیں کریں گے؟ فرمانے لگے کیا میرے پاس کوئی مال ہے میں جس کی وصیت کر کے جاؤں؟ کہیں تم یہ تو نہیں چاہ رہے کہ میں مسلمانوں کے بیت المال سے وصیت کروں، جو مال میری اولاد کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا ہے؟ تو یاد رکھنا میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پھر اپنی اولاد کو بلایا، جب اولاد آئی تو پاس بٹھایا اور کہا بچوں، اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا تھا، یا تو میں مسلمانوں کے بیت المال سے مال چراؤں، وہ دھوکے کے ذریعے ہو، وہ فراڈ کے ذریعے ہو، وہ کسی طریقے سے بھی ہو،
وہ لے کے تمہیں دے دوں اور جہنم میں چلا جاؤں، یا پھر جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت اختیار کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یاد رکھنا تمہارے والد نے جنت کو اختیار کیا ہے، اس لیے تمہیں مسلمانوں کے مال کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ پھر فرمانے لگے بچوں میرے بعد تم دو میں سے ایک ہوگے، یا تو میرے بعد تم نیکی پہ رہو گے، واللہ یتولی الصالحین، اور اللہ نیک لوگوں کو ضائع نہیں کرتے، اور یا تم برائی پہ لگ جاؤ گے تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہارے لیے ایسا مال چھوڑ کے جاؤں جو گناہ کرنے میں تمہارا معاون بن جائے اور قیامت کے دن اس مال کا حساب مجھے دینا پڑے۔ کہ اللہ رب العزت نے جب مال دیا ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے۔ مجھے اگر صلاحیت صحت کی دی ہے تو میں اسے اللہ کی عبادت میں لگاؤں۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کتنی ہی پیاری آنکھوں کی نعمت دی ہے، تم اسے اچھائی کو دیکھو۔ کان دیے ہیں تم اس سے قرآن سنو، نہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے موسیقی یہ گانے سننے چاہیے۔ یاد رکھیے گانا اور موسیقی سننے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، وہ دل کبھی بھی سکون اور چین میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور چین ملتا ہی اللہ رب العزت کے ذکر سے ہے۔ جب خالق و مالک نے کہہ دیا، جو انسان کو تخلیق کرنے والے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کو سکون اطمینان تمہیں اللہ کے ذکر سے ملے گا، تو کوئی اور کہے کہ نہیں موسیقی اور گانے سے مل جاتا ہے، یہ کیسے ممکن؟ اس کی ہم چھوٹی سی مثال اگر یوں لیں، اگر کوئی گاڑی کسی کمپنی نے بنائی ہے اور وہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ اس کو یوں استعمال کیا جائے، اور کوئی اٹھ کے کہے نہیں اس کو اس طرح کرنا چاہیے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ انسان بھی اللہ رب العزت کی کارگری ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ وصرفها فی طاعت اللہ مرضات، جو صلاحیت جو صحت جو عافیت جو مال اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی اطاعت میں لگانا۔ کتنے لوگ ہوں گے کتنی مشکل سے گاڑی خریدیں گے، اور گاڑی خریدنے کے بعد جب روڈ پہ چلائیں گے تو ساتھ گانے اور موسیقی لگائے ہوں گے، یہ نعمت کا شکر گزاری نہیں ہے۔ اگر دکان اور شاپ پہ بیٹھے ہیں تو کوشش ہوگی کہ ہم اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ہی چیز لگا دیں، اسے شکر گزاری نہیں کہا جاتا۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں میں اسے اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں یہ بے بہا ہے جن کو انسان شمار کر ہی نہیں سکتا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے من لم يعرف نعم اللہ عز وجل علیہ الا فی مطعمی ومشربی فقد قل علم، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھانا پینا صرف یہی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا تو علم بہت تھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمت یہ بھی ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا کیف اصبحت، آپ نے کیسے صبح کی؟ فرمانے لگے اصبحت بین نعمتین لا ادری ایہما افضل، میں نے دو نعمتوں کے درمیان صبح کی ہے، اب میں نہیں جانتا کہ ان دو نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی۔ کون سی دو نعمتیں؟ ذنوب سترہ اللہ عز وجل فلا يستطيع احد ان يعيرني، میرے بہت سارے گناہ ہیں، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے عار دلا سکے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں میرے گناہ کون سے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے اگر لوگوں کو علم ہو جائے ہمارے گناہوں کا، لوگ تو ہمیں مصافحہ بھی نہ کریں۔
کہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ دوسری نعمت، وَمُوَدَّةٌ قَذَفَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ لَمْ يَبْلُغْهَا عَمَلِي، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کی ہوئی ہے۔ میرے عمل اس طرح نہیں ہے کہ جو اتنے پاورفل ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اس کا احسان ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان دو چیزوں کو بھی نعمت میں شمار کیا کرتے جسے آج ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہ انسان کے گناہ تو ہیں، خالق و مالک نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اس کے عمل ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ شکر الہی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان اگر شکر گزاری کا رستہ اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر ادا کرو اور اللہ پہ صحیح مان لے آؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ تو بہت قدردان ہے، اللہ تو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کون شکر گزار ہے اور کون ناشکری کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں شکر گزاری اور ناشکری کو جاننے کے لیے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ہم میں سے یہی ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا چناؤ انتخاب ہے، اللہ جس کو چاہے ڈیروں نعمتوں سے نواز دے اور جس کو چاہے نعمتیں نہ دے، اور دونوں کی آزمائش ہے۔ جس کو نعمتیں دی ہیں کیا وہ اطاعت میں لگاتا ہے، اور جس کو نعمتیں نہیں دی کیا وہ صبر سے کام لیتا ہے؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتے؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ رب العزت کی رحمت، عنایت اور فضل و کرم کی بقا شکر الہی میں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کی راہ اپناؤ گے میں اور زیادہ نعمتوں سے تمہیں نواز دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، لن ينقطع المزید من اللہ تعالی حتی ينقطع الشکر من العبد۔ اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کو نوازتے رہتے ہیں جب تک بندہ شکر چھوڑ نہ دے۔ شکر چھوڑتا ہے تو اللہ نوازنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ شکر جاری رکھتا ہے تو اللہ ڈیروں نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات، شکر الہی یہ انسان کی مقصد تخلیق میں شامل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا وہ کسی چیز کا کچھ بھی علم نہیں رکھتا تھا، پھر اللہ رب العزت نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں قوت سماعت دی، تمہیں کان دیے ہیں، تم باتوں کو سنتے ہو۔ اگر اللہ رب العزت یہ صلاحیت چھین لے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اور اگر آنکھوں سے محروم کر دیں تو تم کیا دیکھو گے؟ والافئدہ، اللہ نے تمہیں دل دیا ہے، اور اگر دل یا دھڑکن یہ چھوڑ دے تو زندگی کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا، لعلکم تشکرون،
تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پانچویں بات، اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حقیقی عبادت گزار بندے ہیں ہی وہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعہ ہی تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ اور شکر الہی ایسا وصف ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں پیغمبری اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، نعمتیں دی ہیں۔ اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ پیغمبر اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے، کوہ طور پہ جاتے اور اللہ سے ڈائریکٹ بغیر جبریل علیہ السلام کے واسطے کے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو احکامات تمہیں دوں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں ہو جانا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایسے دو پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی دی اور پیغمبری بھی دی۔ باقی جتنے انبیاء تھے نبوت اور جگہ ہوتی اور ملوکیت اور جگہ ہوتی ہے، بادشاہ کوئی اور ہے اور نبی کوئی اور ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے دونوں نعمتوں کو جمع کر دیا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ باپ بیٹا جو ہیں یہ دونوں بادشاہ بھی تھے اور دونوں کو اللہ نے پیغمبر بھی بنا دیا۔ تو قرآن میں کیا فرمایا؟ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ آل داود شکر گزاری کے طور پہ عمل کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، کہ جہاں زبان سے انسان شکر کے کلمات کہے وہاں عمل جوارح انسان اپنے اعضائے جسم کو بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضامندی پہ لگا دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ کتنی ہی مشقتوں کے ساتھ والدہ نے تمہیں جنم دیا، اب کرنا کیا ہے؟ ان اشکر لی، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ولی والدیک، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آٹھویں بات، انسان اگر شکر گزاری کے رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رضامندی کو پا لیتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو وہ خالق و مالک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکل فیحمده علیها او یشرب الشرب فیحمده علیها۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں اگر کوئی کھانا بھی کھائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پانی کا گھونٹ بھی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
جن کے اندر کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ گردے واش کرواتے ہیں۔ اب ان کی زندگی دیکھیں کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ جو کھایا ہے وہ واش کریں گے اور باہر نکال دیں گے، اب وہ جزوے بدن نہیں بنے گا۔ اس لیے ہارون رشید سے کسی نے کہا تھا، جب اس نے کہا پیاس لگی ہے تو پانی پلاؤ، تو کہا گیا اگر یہ پانی لینے کے لیے آپ کو کچھ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہیں؟ کہا آدھی بادشاہت بیچ دوں گا اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ پانی اس نے پی لیا۔ کہا اگر یہ پانی جسم سے نکالنے کے لیے آپ کو کچھ دینا پڑے تو کیا دیں گے؟ کہا دوسری آدھی بادشاہت بیچ دوں گا اب اس کو باہر بھی نکال۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ڈیروں نعمتیں کھاتا بھی ہے، وہ جزء بدن بنتی بھی ہیں اور جسم سے خارج بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذي اطعمني هذا الطعام، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الذي اطعمني هذا الطعام، جس خالق و مالک نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ رزق سے نوازا ہے، میرے اندر یہ طاقت اور صلاحیت نہیں تھی کہ میں اس کو حاصل کر سکوں۔ اللہ کی حمد اور تعریف اور شکر گزاری کے کلمات کہہ دیتا ہے تو حدیث کہتی ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، سنن نبی داود کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کی اتنی بڑی فضیلت کو بیان کیا۔ جامع ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، ایک انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جسے دکھ، الم، پریشانی اور غموں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ پریشانیوں سے چور اور گر چکا ہے، پھر بھی صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو پھر صبر کی توفیق دیتے ہیں، صبر کرتا ہے ڈیروں اجر پا لیتا ہے۔ ایک طرف یہ روزے دار ہے اور پریشانیوں پہ صبر کرنے والا ہے، اور دوسری طرف کھانا کھایا اور کھانا کھا کے اللہ کی تعریف اور شکر کے کلمات کہہ دیتا ہے۔ حدیث کہتی ہے الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والا یہ روزے دار کی بھی اجر کو پا لیتا ہے اور صبر کرنے والے کے اجر کو بھی پا لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی خوشی آتی ہے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ شکر گزاری کی دونوں صورتوں کو اختیار کیا کرتے ہیں، زبان سے بھی شکر کے کلمات کہتے ہیں، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسر فقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جب کوئی چیز آپ کو خوشی دیتی آپ زبان سے پہلے کلمہ شکر ادا کرتے ہیں، الحمد للہ الذي بنعمته تتم الصالحات، پھر آپ شکر کی دوسری صورت کو بھی اختیار کرتے ہیں کہ جسے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں كان اذا جاءه امر يسر خر للہ ساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی آتی آپ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، کہ جہاں زبان سے کلمہ شکر ادا ہوا ہے وہاں اپنے سارے جسم کو اللہ کے سامنے گرا لیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شکر گزاری کی اپنے صحابہ کو نصیحت بھی کیا کرتے،
اور آپ کا یہ طریقہ مبارک دیکھیے کتنا پیارا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سنن نبی داود میں بیان کرتے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ جلدی سے اٹھے اور گھر کی طرف جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور بلایا، ٹھہرو، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ہادی رہبر ہے، سید ولد آدم ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری شخص تک کے آپ سردار ہیں۔ ایسی ہستی جب نصیحت کرنے لگی ہے تو خود اٹھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کے آئے۔ یہ ہے نصیحت اور خیر خواہی کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ میرا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، باقی اس کی مرضی ہے، وہ بات کو قبول کرے نہ کرے۔ نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف بلانا ہے اچھی نصیحت کے ذریعے، حکمت بری بات کے ذریعے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر انسان کو وہاں کوئی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے مجادلہ، اچھے انداز سے مناظرہ کرنا پڑے تو وہاں بھی کہا اچھے انداز سے کرنا۔ یہ نہ ہو کہ نیکی اور عبادت کو ثابت کرتے کرتے عبادت ختم ہو جائے اور انسان کی انا باقی رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کی نصیحت کرنی ہے۔ طریقہ کتنا مبارک ہے۔ آپ مصلی نبی سے اٹھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کے گئے۔ اخذ بیدی، سیدنا معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خیر خواہی ہے، نصیحت کا طریقہ ہے۔ پھر کیا فرمایا معاذ، واللہ انی لاحبک، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ کلمات کہہ دیں، اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی خوش بختی ہے۔ ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کسی امتی کو کہہ دے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی سچائی میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ ساتھ قسم اٹھا رہے ہیں، مزید تاکید پیدا کر رہے ہیں، واللہ انی لاحبک، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات کی طرف آئے اور کہا، معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ نصیحت کیا ہے؟ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ اپنے ذکر کرنے پر میری مدد فرما، وہ شکرک، اللہ آپ کا شکر ادا کرنے پر میرا معاون بن جا، مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ وحسن عبادتک، الہی اپنی اچھی انداز سے عبادت کرنے کی مجھے توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی سی دعا سکھلائی اور خیر خواہی اور نصیحت کا طریقہ سمجھا دیا۔ مومن جب اللہ رب العزت پہ ایمان لے آتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل اجر سے خالی نہیں ہوتا۔ صہیب بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لاحد الا لمؤمن۔ مومن کا معاملہ ہی بہت عجیب ہے، ہر معاملہ ہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہوتا۔ پریشانیاں، دکھ، درد، یہ کافر کو بھی آتی ہیں، اسی طرح خوشی ہے، یہ جس طرح مومن کو آتی ہے کافر کو بھی آتی ہے، لیکن مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے
क्या मामला है? इन असाबतु सर्राउ शकर फकान खैरन लह, उसे कोई खुशी आती है, फौरी अल्लाह का शुक्र अदा कर देता है, तो ये उसके लिए बेहतर है कि वो शुक्र इलाही के जरिए उस नेमत को बाकी कर लेता है, और वो नेमतों पे नेमतें आती रहती हैं। वइन असाबतु दर्रा सबर फकान खैरन लह, और अगर उसे कोई परेशानी आती है तो सब्र से काम लेता है, ये भी उसके हक में बेहतर है। परेशानी जो आनी थी वो तो आ गई, लेकिन सब्र करता है तो अजर पा लेता है। मैं और आप कैसे शुक्रगुजारी के रास्ते पे आ सकते हैं? सबसे पहली बात, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सुन इब्ने माजा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन वरिअन तकुन अअबदन नासी, परहेजगार बन जाओ, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। गुनाहों से रुक जाओ, जिससे अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाना, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। वकुन कानिअन तकुन अशकर अन्नासी, कनात पसंद बन जाओ, तुम लोगों में सबसे बड़े शुक्रगुजार बन जाओगे। कनात क्या है? जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी होना सीख लो। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें तकसीम कर दिया है, अपनी तकसीम पे राजी हो जाना, ये कनात है। इंसान बसा औकात उस नेमत की वजह से बहुत परेशान होता है जो उसे मिली नहीं होती, जबकि उसके अलावा कितनी ही नेमतें उसकी जिंदगी में होती हैं। इंसान कभी समझ बैठता है कि शायद ये माल ही नेमत होता है और कोई चीज नेमत नहीं होती, हालांकि बाकी चीजें कितनी बड़ी इंसान के लिए नेमत होती हैं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर ढेरों पैसों से नवाजा हो, उसका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो, अगर उसके पास सेहत की नेमत नहीं है, वो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है, तो ये पैसा उसके किसी काम का नहीं है। तो इंसान को यही देखना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी, आफियत दी, मैं रात को सोता भी हूँ, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ बेदार होता हूँ। कई तो सोते हैं, उन्हें उठना नसीब ही नहीं होता, अल्लाह अपने पास बुला लेते हैं। कितने ऐसे होते हैं, उठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने बिस्तर से उठने की तौफीक खत्म हो जाती है, फालिज का अटैक हो गया। कितने ऐसे होंगे, वो किसी बीमारी में चले जाते हैं, उनके पास ढेरों माल होगा, लेकिन वो जिंदगी कोमे में काटते हैं। अल्लाह ने तुम्हें सेहत की नेमत दी, उस नेमत को भी कुछ समझो। उसकी शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह ने जब सेहत की नेमत दी है, तुम्हें इबादत ज्यादा करी, मेरी जुबान पे कलिमा शुक्र रहे। और आज हर घर की कहानी है कि इंसान अगर देखे, आज से 20 से 30 साल पहले मेरा घराना कैसा था और आज घर कैसा है, हम में से हर कोई ये कहेगा कि पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा घर है। महंगाई अपनी जगह है, परेशानियां, ये दुख, ये दर्द, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन पहले की बनिस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानियां उम्मत मुस्लिमा को ज्यादा दी है। और इन नेमतों की कदरदानी क्या है कि फिर मैं इस्लाम की नशर व इशाअत, लोगों की खैर खाही, इस्लामी अकदार को मुतारिफ करवाना, इस्लामी तरबियत देना, और लोगों को बताना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात क्या है, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुमिना, जो अपने लिए पसंद करते हो वही लोगों के लिए पसंद करने लग जाना, तुम मोमिन बन जाओगे। व अहसिन मुजावरता मन जावरका तकुन मुस्लिमा, जो तुम्हारा हमसाया है उसके साथ अच्छे सलूक से पेश आना, तुम मुसलमान बन जाओगे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते, क़य्यिदु निअम अल्लाह बिशुक्रिल्लाह, अल्लाह की नेमतों को शुक्र गुजारी के जरिए कैद कर लिया करो। तुम शुक्र गुजारी नहीं छोड़ोगे और अल्लाह की नेमतें जो है वो आती ही रहेंगी। तो शुक्र गुजारी के जरिए अल्लाह की नेमतों को कैद कर लिया करो।
دوسرا طریقہ جس کے ذریعے انسان شکر گزار بن سکتا ہے، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا۔ سنن بن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو جو نعمتیں تمہارے پاس اللہ کی ہیں وہ تمہیں حقیر نہیں لگیں گی۔ اگر انسان سائیکل پہ جا رہا ہے اور سمجھے کہ دیکھیں وہ تو پراڈو پہ جا رہا ہے، نہیں، اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا۔ اور اگر اللہ نے اس کو نعمتیں زیادہ دی ہیں، پریشان پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، قیامت کا دن ہوگا اس کا حساب بھی تو زیادہ ہی ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فقیر، یہ مہاجر جو لوگ ہیں، یہ غنی اور مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور حدیث کہتی ہے یہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور وہ اپنے مال اور زندگی کا حساب دے رہے ہوں گے۔ تیسرا طریقہ جس کے ذریعے انسان شکر گزار بندہ بن سکتا ہے، اس بات کا یقین رکھ لینا کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اللہ نے پوچھنا ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر تم ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف مال کو نعمت نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اگر نبی گرانے کو ہم دیکھیں تو سیدہ بیان کرتی ہیں کہ گھر کے اندر پکانے کے لیے 6 ماہ گزر جاتے اور چولہا جو ہے وہ جلا نہیں کرتا تھا، کچھ پکانے کی نوبت ہی نہ آتی، کھجوروں یہ پانی پہ گزارا کر لیا کرتے۔ کیا ایسی کہانی آج کسی کے گھر کی ہے؟ یہ نبی گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کے دن گزر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کیسی ہے کہ صحیح البخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، اتنا لمبا کرتے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا۔ کہ آج کسی کے پاؤں میں ورم آیا؟ آج سوجن آئی؟ کبھی ایسا ہوا کہ قیام کی وجہ سے انسان کی جو ٹانگیں ہیں اس میں سوجن آ جائے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ سیدہ پوچھتی، لما تصنع هذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے اتنا لمبا قیام؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ نے آپ کی یہ کمی کوتاہیاں پچھلی اگلی ہر طرح کی معاف کر دی ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ اتنا لمبا کیوں قیام کرتے ہیں؟ فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ وہ کس چیز میں شکر گزاری کرتے ہیں؟ مال پہ؟ مال تو ہے ہی نہیں۔ گھر میں اللہ کی نعمتوں پہ؟ تو نعمتیں تو ہے ہی نہیں ہے گھر میں، تو کچھ پکانے کی نوبت ہی نہیں آ رہی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نعمتیں سمجھا کرتے کہ اللہ نے مجھے سید ولد آدم بنایا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پہ اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے، میں پیغمبر ہوں جس پہ اللہ رب العزت کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا، فلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ چوتھی بات جس کے ذریعے انسان شکر گزار بندہ بن سکتا ہے، تھوڑی چیز اللہ نے دی ہے اس پہ بھی شکر گزاری کرے۔ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ شکر گزاری نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پہ بھی شکر گزاری نہیں کرتا۔ پانچویں بات
جہاں انسان اللہ کا شکر ادا کرے وہاں لوگوں کا بھی شکر ادا کرے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی حقیقی معنوں میں شکر نہیں ادا کر پاتا. اور انسان کسی کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جامع ترمذی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صنع الیہ معروف فقال لفاعل جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور وہ آگے سے کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، فقد ابلغ فی الثناء، اس نے بہت اچھی تعریف کر دی. چھٹا طریقہ، جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس پہ الحمدللہ کہنا سیکھ لیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انعم اللہ علی عبد نعمة فقال الحمد لله لكان الذي اعطى افضل مما اخذ. کسی کو اللہ نعمت سے نوازے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کا الحمدللہ کہنا یہ نعمت مل جانے سے زیادہ افضل ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لو رزق العبد الدنيا وما فيها ثم قال الحمد لله لكان الهام الله تعالى له بالحمد اعظم نعمه من اعطاه له الدنيا لان نعيم الدنيا يزول وثواب الحمد يبقي. اللہ کسی کو نعمت دے اور شکر گزاری کی توفیق دے دے تو الحمدللہ یہ شکر گزاری کی توفیق کے مل جانا یہ اس سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. جو دنیاوی نعمت سے اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دے. کیونکہ دنیاوی جو نعمت ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے. انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال ہوگی یا 70 سال ہے، اس سے اوپر تو بہت ہی کم جاتے ہیں. الحمدللہ کہنے کا ثواب یہ باقی رہ جائے گا. اور الحمدللہ کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ قیامت کے دن جو ترازو لگایا جائے گا اس کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. لیکن اگر انسان الحمدللہ کہتا ہے، حدیث کہتی ہے الحمدللہ تملأ المیزان، اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، لوگوں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کے تم شکر ادا کر لو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے؟ لوگوں اگر میں نعمت خداوندی پہ الحمدللہ کہوں، اس کا شکر ادا کروں، تو میرا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ توفیق تو اسی اللہ نے دی ہے. اگر میں شکر کی توفیق مل جانے پر پھر شکر ادا کرنے لگوں تو اس شکر بھی کی توفیق بھی تو اسی اللہ نے دی ہے. تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلے گا. اس لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کیا کرتے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، الہی مجھے اپنا شکر گزار، بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور آپ سے ڈرنے والا بندہ بنا دے. تو اس دعا کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، شکر کی دونوں صورتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں زبان سے کلمہ شکر ہو وہاں اعضائے جسم سے بھی انسان شکر گزاری کرتا نظر آئے. الہ العالمین جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں پہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں، راحتوں، برکتوں سے بھر دیں. ہر قسم کے فتنہ، شر اور مصیبت سے الہی ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے.
اپنی محبت سے لبریز کر دے۔ جب تک رکھنا ہمیں دین اور ایمان پہ کاربند رکھنا، جب بلانا تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔